رہی تھی. ہم دوبارہ چرس پہ آتے ہیں. ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا؟ چرس پہ بات چل رہی تھی اور چرسیوں پہ بات چل رہی تھی. تو چرسی کہیں نکاح کا پیغام لے کے جائے تو چرسیوں کا جو گیٹ اپ ہے, چرسیوں کا جو حلیہ ہے. اچھا یہ ایک اور بات, انگلش کے بھی کچھ الفاظ جب اردو میں آ گئے ہیں تو وہ اردو میں ڈھل گئے ہیں. جیسے پیٹرول کا لفظ ہے, حالانکہ یہ پیٹرول ہے نا, پیٹرول تھوڑی ہے. لیکن جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا تو اردو دان اگر پیٹرول کہتے ہیں تو کوئی آفت اس سے نہیں آ جائے گی, کیونکہ فوراً میں نے دیکھا ہے انگلش والے بولتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے, پیٹرول نہیں ہوتا. بس کر دے بھائی, اردو میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹیلی ویژن ہے انگلش میں, یہ عربی میں کیا تلفزیون. ٹیلی ویژن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلفزیون. اب وہ تلفزیون کو تلفزیون ہی بولے گا, اسے ٹیلی ویژن نکلے گا ہی نہیں, کیونکہ اردو جب عربی میں آ گیا تو عربی اپنے ہر زبان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے. جب بھی کوئی لفظ اس زبان میں آتا ہے, زبان اس کینچی سے تراش خراش کے اس کو اپنے مزاج پہ ڈھالتی ہے, اپنے سانچے میں ڈھال کے ایکسیپٹ کرتی ہے, ایز اٹ از نہیں لے لیتی اس کو. بم ہے, بم, یہ لفظ انگلش میں تو بام ہے میرا خیال ہے, اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بم. اب میں نے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ تنبیہ کرتے ہیں بم نہیں ہوتا بام ہوتا ہے. بھائی جان اردو میں بم ہی ہوتا ہے. نہیں آئے تو کراچی میں جب پھٹے گا نا بتا دیں گے آپ کو, اللہ بچائے سب کو بم سے محفوظ رکھے. تو انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں جب اردو میں آ گئے تو اردو نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو قبول کیا ہے. جب وہ ہو گیا تو بس اردو میں ہی ہوگا اس میں. خیر, تو ہاں کوئی انگلش کا لفظ انگلش میں بولنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. خیر, تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ. تو چرسی گیا رشتہ کا پیغام لینے کے لیے, تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے. اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے, چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا, لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے, کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں. اس نالائق نے کیا کیا, چرس تو چھوڑی نہیں لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا, بلکہ ڈاکٹروں کا, وکیلوں کا, ججز کا, فوج کے افسروں کا, جو بھی سوسائٹی میں اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں والا گیٹ اپ اس نے اختیار کر لیا. نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو وشبو لگا کے, دانت کو تیزاب سے دھو کے, کیونکہ اتنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے, تیزاب سے دانتوں کو دھو کے, اور خوب جو آج کل بیوٹی پارلر میں دولہا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے چرس کی پڑیا چھپائی اس نے, اور اب پیغام نکاح لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک تہذیب یافتہ انسان ہوں, میرے چلنے کا اسٹائل دیکھو کیسے. پہلے تو آتا تھا لڑکتا ہوا نا, منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اب بڑی تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں, تھوڑا سا بات چیت کا سلیقہ بھی اس نے سیکھ لیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ کیا اس سے وہ تہذیب یافتہ بن گیا ہے؟ بھائی تہذیب یافتہ کی ایک علامت پیدا کر لی اپنے اندر. دیکھو کسی بھی چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, جب تک وہ ڈیفینیشن اس پہ صادق نہ آ رہی ہو وہ چیز وہ کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. تھوڑی گاڑی بات ہے لیکن آسان مثال سے سمجھاؤں گا. اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کچھ کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. علامت اور ڈیفینیشن میں فرق ہوتا ہے. علامت میں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت سے. مثال کے طور پر لوگوں میں قومیں ہوتی ہیں, کوئی پوچھے بھائی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری قومیں ہیں, پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, وغیرہ وغیرہ نا. بھائی مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے, پاکستان میں کراچی میں مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے از کالڈ مہاجر. آئی بات سمجھ؟ یہ تعریف ہے. علامت کیا ہے بھائی؟ علامت یہ کہ اردو بولتے ہو, یہ علامت ہے. یہ اردو بولنا تعریف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پشتو بھی یہاں پر جو کراچی میں پیدا ہوئے اردو بول رہے ہیں,
اور بہت سے مہاجر میں نے دیکھے ہیں جو پشاور میں رہے ہیں, فر پشتو بول رہے ہیں. تو اردو یا پشتو بولنا ایک علامت ہے ظاہری جس سے پتہ چل جائے گا, لیکن یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے, یا کوئی غیر مسلم ہو, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے؟ بولو نا, ڈیفینیشن. علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو. یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نا بھائی, ہے مسلمان لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں. لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی, حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر, سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض دفعہ دھوکہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے. اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا ہے, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو,
کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے, اور میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے. یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں, آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں میں, سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے, میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہوگا. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی ہیں, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکھڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات, اور جس ماں نے تکلیف سے جنا, دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, یہ آتا ہے نا حدیث میں, تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اماں کے پاس, میں ساری ایئر ہوسٹس ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, بعض ایسی ہیں جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اماں کی بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ہم جہاز میں مسافروں سے اس کے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ تہذیب یافتہ خواتین کی علامت تو پائی جا رہی ہے, حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ فیصلہ مذہب کرے گا, خدا کرے گا. مذہب کہہ رہے ہیں میرے کرائٹیریا پہ اترتے ہو تو میں مانوں گا, نہیں اترتے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ بد اخلاقی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. غصے کی بات پہ, غیرت کی بات پہ غیرت نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی غصہ آتا تھا, اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو محبت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ کے محبوب کو کوئی تنگ کرے اور آپ کو غضب نہ آئے تو یہ بد تہذیبی ہونے کی علامت ہے. آپ کے باپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ماں کو تنگ کر رہا ہے, اولاد کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی فکر نہیں ہو رہی, کوئی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی, خدا کی نافرمانی صبح و شام دیکھ رہے ہو, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. حالانکہ پیشانی پہ لکیریں آنا بظاہر تو بد تہذیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا غصہ میں بیٹھا کر رہا ہے, آپ نے کہا یہ تو بد تہذیب آدمی. نہ جلدی فیصلہ مت کرو, ہو سکتا ہے یہ غصہ تہذیب یافتہ ہونے کی وجہ سے آیا ہو, غیرت کی وجہ سے آیا ہو. جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, صحیح بات پہ بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائی اس لیے رکھی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ زمانہ میڈیا کا ہے, پروپیگنڈے کا ہے, تکلفات کی دنیا ہے. یہ جو جتنا شو بازی کرے گا تکلفات کی دنیا میں لے کے جائے گا, گیٹ اپ شریفوں والا بنائے گا. جو گیٹ اپ غریبوں والا بنائے گا وہ غریب لگے گا دیکھنے میں, جو شریفوں والا بنائے گا وہ شریف لگے گا دیکھنے میں. گیٹ اپ پہ دنیا مر رہی ہے,
ہے نا بہت سے مالدار گیٹ اپ غریبوں والا لے کے گھومتے, لوگ کہتے ہیں ہائے 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 بیچارہ. سادہ کتنا ہے, سادہ نہیں, آپ کو الو بنا رہا ہے وہ, آپ کو کیا بنا رہا ہے, الو, تاکہ آپ چندہ دیتے رہو اس کو. سمجھو یہ کتنا نیک ہے بیچارے کا, بھائی وہ الو بنا رہا ہے. جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو نا. میں یہاں دھوتی بنیان پہن کے آ جاؤں جمعے کا بیان کرنے کے لیے, یا ناڑا ایسے کر کے لٹک رہا ہو, کپڑے استری نہ ہو, میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کہیں مفتی, جو عقیدت مند ہے نا وہ کہیں گے ہائے مفتی صاحب کیا سادگی ہے, پرواہ ہی نہیں لوگوں کی, پرواہ ہی نہیں کون کیا کہتا ہے. ایسا ہونا چاہیے مولوی. نہ جس کو بالکل ہی پرواہ نہ ہو نا, لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات میں بھی پرواہ نہ ہو, وہ اس کا مطلب وہ اوپر سے کیا ہے, پاگل ہے وہ. داماد تو کوئی نہیں چاہتا ایسا ہو کہ وہ بالکل سیدھا, ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں اور دھوتی بنیان میں آگے بیٹھ جائے. وہاں تو چاہتے ہیں بھائی بڑا تمیز کا آدمی ہو. کیا مطلب, سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہوا اس نے. ہاں بہت زیادہ تکلف بھی نہ ہو. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ایک عربی کا مقولہ ہے بڑا خاندانی. ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا, وہ اپنی ضد کی طرف, اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے, حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, عاجزی انکساری, لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے کم وقت, لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے یہ, تبھی اتنا جھک رہا ہے, اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے, خود پسندی ہے, چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے, شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, یہ ریا ہے. صحیح ہے نا, یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے, کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی, تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا, وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں, شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا. اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے, لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے, اور اینکر اس سے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوں. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا, دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے. بس کر دے, بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے, ڈرامے ہی زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ. ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا, کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا, کسی کے قتل پہ, تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے, کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے. کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے, وہ مرا جا رہا ہے, بھائی یہ اتنی محبت نہیں ہے, یہ محبت کی اپوزٹ ہے, نفرت ہے, مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو, تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں, یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے, بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں, بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کا, بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے, خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے, بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی, بہت افسوس ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم بخت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے, وہ رکھتے نہیں ہیں, وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والے کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا, پیسہ اللہ نے دیا, اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے, لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکات میں, کوئی اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکات کی, وہی پہن لے, لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو ایسے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا, گیٹ اپ.
تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے وہ. لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے. بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے, ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا, اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا, شام سے پہلے صدقہ, کھانا نہیں ہے شام کو, کوئی بات نہیں, بھوکے سو جائیں گے, بغیر کھائے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے, پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں, سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں, اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے, کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا, پیون زدہ کپڑے پہنے. کیوں پہنے؟ اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا, جب ہے تو نظر آنا چاہیے, جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا. تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار, جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے, ہمارے ہی سلسلے کے, اچھے بھلے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں, میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں, 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین, جو مشائخ ہیں, بڑے لوگوں کو تو ہم بات نہیں کر سکتے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں. سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو, سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں, نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے, اس کو کیا اللہ اللہ کا پتا, اس کو کیا پتا, ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی, حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں, باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسا ہی نہیں کہا جاتا, فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے, اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز, ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام تو ایسا نہیں, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں تو یہ خرابی, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا, خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں. اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا, بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت کا لباس الگ, ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے ہی کپڑے تم پہنو, جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو, جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی بولو. ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے یار. ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں, وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے, جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو, آپ
روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ مجاز بیت تھے, خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا, اور میرے شیخ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے ہیں, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ, چاروں سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا, مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے, عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو مفتی اعظم پاکستان, جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند, کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ, لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو, جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو, جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے, جو مفتی تھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے, جو مفتی بن چکے تھے, بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے, لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسا ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں, گھل مل کے سب نے. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آج, باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے, یہ تو پاگل ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے, یہ گھڑی صحیح ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, ٹائم صحیح ہے اس کا. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. علامتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو, کافر, غیر مسلم, انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے.
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں. تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہیں یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو, اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مجھ سے آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں. لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو, ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں. محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش, ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو. اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو, تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی, وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان, جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لینا, بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا, محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا
شروع کر دو اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے, کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ بنا لیے, پھر پھوکڑ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہیں, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں اور ہو بھی کس کا گیا, پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے, محبت. ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق. اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا ہے, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے, یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ تس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو فوراً ایمان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے, اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں, ہر تنظیم میں ہوتے ہیں. کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے. اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی. قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے, نبی کے اقوال ہیں, قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی, وہ کہتے نہیں مولانا شرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا, انہوں نے 2 شادیاں کی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے نا جو آج کل چل رہے ہیں, وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے, لیکن نہیں بھائی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا شریف تھانوی کو مانتا ہوں, ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں, لیکن سپیریئر کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. نبی ہیں سب سے پہلے, نبی ہیں, صحابہ ہیں, یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے, ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے, تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں, یہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب ہے, یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے, اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی, تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کرے بات دماغ میں اتر جائے. سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نا, جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. محبت. آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں. وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اب کتنا بھی اچھا بن جائے, اللہ کہہ رہے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو, وہ تو پتہ ہے مجھے, لیکن
ویسی مثال دے رہا ہوں میں. کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن محبت کس سے کرتے ہو؟ پڑوسن سے. بیوی کی کیا ہے کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں ہے, جاؤ دفعہ, لات مارے گی یہ کسی, اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا تو پہلی بیوی یہی تانے دیتی ہے, ادھر ہی جا. تو پراوڑ. تو خیر یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا, اس کو بول تیری بیوی, اگر تو اپنی بیوی سے بول دے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا, یہی ہوگا, کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی, ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے, سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. کافر اللہ کے علاوہ سب سے محبت کرتا ہے, اور مشرک نے تو بدتمیزی کی حد کر دی. ان سے محبت کرتا ہے جو ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہے. کوئی گائے سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی سورج سے محبت کر رہا ہوگا. ہم جب وہاں گئے نا کینیڈا میں, اینڈ آف دی ورلڈ, نارتھ پول کی طرف, میرے شوق بھی عجیب عجیب ہیں. کینیڈا میں مجھے نہیں کوئی تفریح کا شوق تھا جھولوں میں یا فلانا ڈمکانا. میں ان سے کہتا تھا یار یہ جو زمین کا کنارہ ہے نا یہاں جانا ہے, ایڈونچر ہے نا یہ. تو وہاں ہم چلے گئے. پھر میں نے کہا یار وہ میپ میں نے دکھایا, وہ نہیں وہ گلوب, میں نے کہا یہ بالکل یہ والا پوائنٹ نا جہاں زمین گھوم رہی ہے یوں, یہاں جانا ہے. وہ پھر کہہ لگا کے ہنسے, بولے مفتی صاحب آپ کے کوئی ایسا شوق رکھ لو جو بالکل نارمل لوگوں کا ہوتا ہے. ہر شوق وہ پالا ہوا ہے جو عام طور پہ لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. مثالیں بھی پھر وہ شادیوں پہ بات آ جائے گی, بھی رہنے دو. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے جو میں نے مثال دی ہے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. ہاں میں نارتھ پول کی مثال دے رہا تھا, وہاں پتہ چلا کہ بھائی جیپنیز اور چائنیز میں جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ اس پول پہ جا کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. جن دنوں میں سورج نکلتا ہے 3-4 مہینے بعد طلوع ہوتا ہے نا تو پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں. اور بھی دنیا میں ایسی کئی جگہیں ہیں. قرآن نے کہا سورج تمہارا غلام ہے, سخر لکم, اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے, تمہارا سرونٹ ہے سورج. مالک اپنے سرونٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دے, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی ہے بھائی, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی. اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو, اس سے محبت کرنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے یہ اتنی بڑی ذلت ہے, آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے تم نے اپنے آپ کو زمین کی پستیوں میں ڈال دیا. اسی طرح میرے بھائی کسی مرے ہوئے انسان سے مانگنا یہ بھی بڑی ذلت کی بات ہے. مزاروں پہ جا کے جو مانگ رہے ہیں نا, میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی مزاروں پہ جا کے مزاروں سے مانگتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ آنکھیں جب کھلیں, ایک دفعہ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2006 یا 4 کی. لاہور ٹو کراچی نائٹ کوچ چلا کرتی تھی. پوری جو بوگی تھی نا بھری ہوئی تھی, جا رہے تھے لال شہباز قلندر کے مزار پہ. بڑے میں نے تو پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا تھا. میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, وہابی. اچھا وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ یا تو ہوتے نا گاؤں دیہاتوں کے بالکل ہی پسماندہ علاقوں کے, کوئی یو کے سے آیا ہوا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, امریکہ یو کے سے سفر کر کے آئے ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شرک نہیں ہے, لوگ اب ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, ان کو یہ تو پوری بوگی بک ہو کے جا رہی ہے, وہاں دھمال کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اب میں نے کہا تھوڑا سا میرے شوق آپ کو میں بتا چکا ہوں, میں نے کہا تھوڑا سا ان کو چھیڑتے ہیں, یعنی چھیڑنے سے مراد ان کو تبلیغ کرتا ہوں. یار تم کیا کر رہے ہو, تم لاہور سے ٹکٹ کرا کے جا رہے ہو,
صرف 7 شریف. اب جب میں نے بات چیت شروع کی ہے تو وہ بگڑ گئے, کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, ہمارا اپنا مذہب ہے, خڑم. نے کہا مجھے لگا کہ اگر میں نے زیادہ بات کی تو یہاں میرا بھی مزار بن جائے گا, اگلی ٹرین پھر اس کی زیارت کے لیے آ رہی ہو. اس کو مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں, لوگوں میں شرک بہت ہے. اور یہ عاملوں وابلوں کے یہ جو چاہتے ہیں نا لوگ, یہ سارا شرکیہ ذہنی تو ہے. کوئی بھی کچھ بھی الو بنا دے چلے جاتے ہیں لوگ, کوئی بھی کچھ بھی الو بنا دے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جاہل لوگوں کا کام نہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بہت. شوف سرکار کے پاس تو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آتے تھے, پتہ نہیں شوف سرکار کہاں گیا, آج کل میڈیا سے غائب ہے, مارکیٹ سے شاید. ہو سکتا ہے کسی نے اس سے زیادہ پاور پھونک لگا دی ہو اس کو, اس سے بھی بڑی پھونک مارکیٹ میں آ گئی ہو. لیکن کتنا بیوقوف بنایا نا لوگوں کو, کتنا بیوقوف بنایا. کل بیچاری ایک خاتون آئی ہے کسی عامل کی ڈسی ہوئی, عامل بھی ادھر گلشن معمار میں ہے. تو مجھے جب پتا چلا اس نے کہا وہ عامل ہے, میں نے کہا بھائی میں ملاقات نہیں کرتا, یہ میں عاملوں کے بارے میں پہلے مجھے پتا تھا, بیچاری کو برباد کر دیا اس عامل نے. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ان کو بول دو کہ میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, عامل کے پاس آپ گئی کیوں؟ لیکن وہ بتایا میں بہت دور سے آئی ہوں. جب بہت اصرار کیا تو پھر ہم نے بات سنی, وہی عامل برباد کر چکا تھا. مجھے کہنے لگی مدد کرے, میں نے کہا اب کوئی مدد نہیں ہو سکتی, میں کیا کروں بھائی. آپ لوگوں کو سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. برباد ہوتے ہو, لٹ جاتے ہو, پٹ جاتے ہو, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہو. ایسے کئی کیس ہوئے ہیں, میں سمجھاتا رہا فلاں کے پاس مت جاؤ, ڈرامے باز ہے, نہیں جائیں گے, آپ کو کیا پتا عملیات کا. جب لٹ پٹ گئے, برباد ہو گئے, پھر مجھے کہہ رہے ہو اس عامل کے خلاف فتویٰ لکھو. میں نے کہا اب کیوں لکھوں فتویٰ, میرا تو سارے عاملوں کے خلاف ہول سیل کے حساب سے فتویٰ ہے. انڈیویجولی الگ الگ عاملوں پہ لکھنا شروع کر دوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی. تو میرے بھائی بات ختم کر رہا ہوں میں, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. آپ کی بیگم آپ کو بول دے آپ بہت اچھے, میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے استری کروں گی, کام تو سارے ایک نمبر کر رہی ہے وہ, اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں گی, اور کھانا آپ کو ٹائم پہ پکا کے دوں گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام نئے نئے طرح طرح کے یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے بہترین کھانے بنا رہی ہے, ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. ایک دن آپ نے کہا بیگم میں بڑا متاثر ہوں, مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. کہ نہیں, محبت تو جمشید سے ہے, محبت آپ سے. جمشید جمشید ہے, جمشید کی اتنی برائیاں کی کچھ تعریف بھی ہو جائے نا. جمشید جمشید ہے بھائی. آپ نے اس کے بائسیپ ٹرائسیپ چیسٹ دیکھا, کیا چوڑا سینہ, آواز دیکھی. پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ کہو گے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے, حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل, اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا, پھر والدین سے کرے گا, پھر اپنے بڑوں سے کرے گا, اپنے استاذوں سے کرے گا, علماء سے کرے گا, نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا, ماتحتوں سے, جن سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا محبت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی, سچی محبت امی سے ہوتی ہے, ابو سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی, اس کو سچی مچی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے, بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے, مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو اس کا شریعت نے حل بتایا بھائی بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی, کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے, کم بخت. تو ٹھرک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں,
تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے, شوہر برداشت نہیں کرتا بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور, اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی, باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا, وہ فصیلتی ہلتی تؤوی, وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا. پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا, آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے, انبت لکم, ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ, جن کے ذائقے اور رنگ مختلف, کھیتیاں لہلہاتی ہوئیں, اتنا کچھ پیدا کر دیا, اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے. تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت, لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا. اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کیا عجیب آیت ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں, لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا, غضب آ رہا ہے, تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, حالانکہ نہیں ہونے, ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے. کہ اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں, حرام کاریاں مل رہی ہیں, ٹھڑک پوری ہو رہی ہے. اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے, کیا خیال ہے, روزے رکھنے پڑ رہے ہیں, ہے بھائی. لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, پیدا اس نے کیا, بنایا اس نے, کوئی بات نہیں. تہذیب یافتہ انسان نیک آدمی یہی کرے گا, کافر یہ نہیں کرے گا. تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو, جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں, جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے, جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ. کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے, اور ماں باپ کو کہاں جمع کراتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. کافر دوستوں سے ٹوٹ سے محبت کرتا ہے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بوجھ بنیں گے. کل کسی نے بتایا, کسی انڈیا کی کسی ایکٹریس کا بیان آیا ہے, پتہ نہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے, مجھے یاد نہیں, اور اولاد نہیں ہے. فیمیل ایکٹر ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ لائک. میں نے دیکھی نہیں ہے وہ ویڈیو, مجھے کسی نے بتائی, تو میرا خیال ہے اسی طرح ہی کہہ رہی ہوگی, ان کا اسٹائل یہی ہے بات کرنے, آئی ڈونٹ لائک. تو اس کا میاں جو ہے نا اس کو ڈیورس دے رہا ہے, طلاق دے رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاہیے نا, ایک تو چاہیے, 8-10 سالوں کے ایک بھی نہیں ہے. یہ ہے میاں بیوی کی محبت. اب محبت ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کو شوہر سے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوں. تبھی نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد دے. تو پتہ چلا محبت اور اولاد ساتھ ساتھ ہیں. ان فنکاروں میں, اداکاروں میں, لبرل انٹیوں میں محبت ہوتی شوہر سے تو اولاد چاہتی ہیں, یہ اولاد نہیں چاہتی. اس کا مطلب صرف خواہش کی محبت ہے, صرف دوستی ہے, شہوت پوری کرنی ہے اور نچوڑنا ہے, ٹاٹا بائے بائے. اس کے بعد ابے ان کی پول پٹیا مجھ سے کھلوایا کرو آ کے, میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ٹھیش پیش, یار یہ مولوی لوگ بد اخلاق, اور مولوی ایسے تھے, اور یہ مذہبی لوگ شدت پسند, اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھو, اور یار ٹھیش پیش کیا, وہ یہ ٹھیش پیشی ہے, اوپر سے اندر سے خالی کھوکھلے. سمجھ میں نہیں آ رہا بات؟ نیک صرف وہی ہے, حقیقت میں انسان کا بچہ وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرے گا, اللہ کی محبت میں خواہشات قربان کرے گا. اور ان کم بختوں کو جس سے محبت ہوتی ہے قربانی نہیں ہوتی, اسے قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں. یہ لبرل انٹیاں اپنے میاؤں سے محبت کرتی ہیں, اولاد نہیں چاہیے, پیسے چاہیے, ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرنی ہے, اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے. اور لبرل انٹے بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے, ان کو بھی نہیں چاہیے.
لائف کو بس انجوائے کرو بس. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ٹھرک ہے. محبت ہوتی ہے خاندان بنانا چاہتا ہے, فیملی بنانا چاہتا ہے انسان. سب سے بڑی بات اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کس سے؟ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا, اس کا مطلب اس میں محبت کے سافٹ ویئر ختم ہو چکے ہیں, صرف ٹھڑک رہ گئی ہے. بار بار مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بچپن کا سنا ہوا ایک بیان یاد آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگوں کا کلچر ہے نا, ان میں محبت ختم, حتیٰ کہ نہ باپ سے محبت, نہ ماں سے محبت, نہ عورت کی تو کوئی ہے ویسے, نہ عورت کو ماں والی محبت ملے گی, نہ بیوی والی محبت ملے گی, نہ بیٹیوں والی محبت ملے گی, نہ بہنوں والی محبت ملے گی, نہ خالاؤں والی محبت ملے گی, نہ پھوپھیوں والی محبت ملے گی. اسے صرف بوائے فرینڈ والی محبت ملے گی, وہ بھی اس وقت تک جب تک اس میں حسن و جمال ہے. جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا, جو غیر مسلم لوگ ہیں, میجورٹی, سارے نہیں, میجورٹی کیا کرتی ہے کہ جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا تو ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا صاف ستھرا, اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں. آپ صرف ڈائری لے کے ان ملکوں میں چلے جاؤ, جن لڑکیوں کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا گیا ہے نا استعمال کے بعد, ان کی سوانح لکھنا شروع کر دو, کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں گی, ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. سمجھتا ہے؟ اچھا, آپ کے اچھے بھی سمجھیں, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا 18 سال میں لونڈے لپاڑے کی شادی ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, اور وفا کرتا ہے, مر کے بیوہ کر کے جاتا ہے وہ. ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے ان ملکوں کی نسبت, اور جو ریشو بڑھ بھی رہا ہے یہ انہی کی نحوست سے بڑھ رہا ہے. انہی کے ڈرامے فلمیں ہمارے ہاں ڈیورس کا ریشو بڑھا رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ جب نہیں سمجھے گا بات کو تو کیسے نکلے گا رات کو؟ جو پڑھتا نہیں ہے رات کو وہ نہیں سمجھتا ہے بات کو. خیر, تو خلاصہ بس ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں کہ کفر اور اسلام میں سب سے بڑا فرق کیا ہے. کافر اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ کو پسند ہو سکتا ہے, لوگ بہت کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے وہ حقیقی مسلمان ہیں, وہ حقیقی نیک ہے. نا 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 نا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت, وہ نیک نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے محبت نصیب کر دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے یہ سوال دیا ہے نا, میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دعوے سچے ہیں جھوٹے ہیں. اور دوسرا, ایسا کرے گی کیوں؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ دوسرا, بعض دفعہ آپ کو کوئی بے گناہ لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ بے گناہ ہوتا نہیں ہے. 4-5 سال پہلے کسی کو اٹھایا خفیہ ایجنسیوں نے, ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ وہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں, اور رونا دھونا شروع کیا. انہوں نے گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا, یہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے وہ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری فوج نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن اسپیسیفک کوئی خاص واقعہ ہوگا اور آپ کہیں گے میں اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں, مجھے نہیں پتا بھائی اس کی ڈیپ میں کیا ہے. آپ جس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس, ایجنسیوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. ہم یہی کہیں گے جو بھی ظالم ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. پہلے ہدایت ہے, ہدایت کے قابل نہیں ہے, تباہ و برباد کرے. لیکن اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کہوں کہ یہ غلط ہے, میرے پاس نالج نہیں ہے. اور اگر بے گناہوں کو قتل اس طرح سے ایجنسیاں کر رہی ہوتی تو بے گناہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, افغانستان کا بارڈر ملتا ہے کے پی کے سے, تو جتنے بھی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں انوالو ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں, وہ ساری افغانستان کے بارڈر سے پشاور اور کے پی کے آتے ہیں, وہاں سے جا کے دھماکے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہوگا وہاں پر ہی آپریشن ہوگا نا. جیسے بلوچستان میں فوج آپریشن کر رہی ہے اس لیے کہ دھماکے وہاں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج خود کروا رہی ہے. اب تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا جو بے گناہ بھی بے دردی سے قتل ہوا ہے. ابھی ایک فیملی بچیوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا, یہ فوج نے کیا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ پہ کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ کوئی وزیر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جب دہشت گردی عروج پر تھی, جب راحیل شریف کے دور میں رینجرز کے پاس اختیارات آئے, وہ دہشت گردی ختم کر دی انہوں نے. جب تک سویلین کے پاس اختیارات تھے وہ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہے تھے, اور ہم صبح شام بلا وجہ رینجرز کو بلا بلا کہہ رہے تھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. میں رینجرز کے آفیسر سے ملا, وہ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں, گورنمنٹ دیتی نہیں اختیارات. اختیارات دے تو 2 دن میں کراچی کو ٹھیک کر دیں ہم.
تو جب اختیارات آئے ٹھیک کر دیا انہوں نے. کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. رینجرز کے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم وضو کر کے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے کہ اب شاید ہماری لاش آئے, لیکن کراچی میں امن قائم کر دیا تھا انہوں نے. تو ایسے ہی کچھ سول حکومتیں ایسی ہیں جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, وہ اپنے سارے جرائم ایجنسیوں پہ, فوج پہ ڈال دیتی ہیں. نہ ان کو آپریشن, جب آپریشن ہو تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اور جب دھماکے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں فوج خود کروا رہی ہے. بھائی دنیا میں ایسے کوئی کنٹری نہیں چلتا ہے, کوئی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا ہے, مر جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. اس وقت امریکہ جو اسرائیل اور انڈیا کی یہ بلوچستان اور KPK کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. تو KPK کی عوام اور بلوچستان کی جو عام عوام ہے وہ تو محب وطن ہے, لیکن بارڈر کہاں مل رہا ہے؟ بارڈر تو افغانستان سے مل رہا ہے نا, اور افغانستان کے ذریعے انڈیا انوالو ہو رہا ہے, تو وہ مداخلت انہی صوبوں میں زیادہ کر رہا ہے. تو جب انہی صوبوں میں مداخلت ہو رہی ہے تو آپریشن بھی انہی صوبوں, وہیں جو لوگ بکیں گے, جو غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ لے کے ان کے لیے کام کریں گے, تو انہی کو اٹھایا جائے گا نا. پھر لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ہی اٹھا رہے ہیں, KPK میں اٹھا رہے ہیں, ہم پنجاب میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, پنجاب میں ہو نہیں رہا. پنجاب میں ہوگا تو پنجاب میں بھی اٹھائیں گے. اور کچھ دن پہلے یہ باتیں بھی آ رہی تھیں, میں اس ٹاپک کو زیادہ طول دوں گا تو اور وہ سیاسی بکھیڑوں میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ. خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ نہ ملو, نہ ملک کے خلاف چلو, کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا, کوئی کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ خود پہلے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جڑتے ہو, ان کی کالیں ریسیو کرتے ہو, ان سے فون پہ بات کرتے ہو, اس کے بعد جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شبہے کی بیس پہ بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ غلطی سے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور غلطی سے بھی بے گناہ لوگوں پہ بلی آ جاتی ہے, کیونکہ اب یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جب کسی علاقے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو تو شک کی بنیاد پہ بھی اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے بے گناہ لوگ بھی ان گنہگاروں کی وجہ سے رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں, ہم تو نہیں دیتے عام طور پر, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے مستحقین بھی محروم ہو جاتے ہیں ان فراڈیوں کی وجہ سے. اب کوئی مفتی صاحب کے پاس بھکاری آیا تھا, مستحق بھی تھا, مفتی صاحب نے بھگا دیا, تو مفتی صاحب مستحق لوگوں کو نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیا پتہ چلے گا, ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے, ہم نے تو زیادہ دیکھا فراڈ ہو رہا ہے تو ہم اگلے کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جب حکومتی لیول پہ آپریشنز ہوتے ہیں تو شک کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ 20 لوگوں کی جان جائے گی. تو اس میں بہت دفعہ بے گناہ لوگ رگڑے میں آ جاتے ہیں, جو کہ نہیں آنے چاہیے, غلط ہے, لیکن آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھو, ریاست کے خلاف مت جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو غلطی سے آپ پہ الزام لگایا گیا ہے, یا واقعی آپ انوالو ہو, گھننے بنے ہوئے اور بول رہے ہو کہ ہمارا اسٹیٹ مخالف ایلیمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, گھننے بنے ہوئے ہو, مظلوم بنے ہوئے ہو. بھائی یہ ایک سوال تھا, اچھا یہ کسی نے پوچھا ہے, لڑکی آئزل, لڑکی مشل, لڑکی کا نام مشل, لڑکا کا نام مسید, لڑکی کیا ہوا ہے؟ آپ بتا دیں جو نام اچھا ہو. سارے اوٹ پٹانگ نام ہیں. اسید نام اچھا نام ہے لڑکے کا, مشال نام بھی ٹھیک ہے, باقی سارے غلط نام ہیں. مفتی صاحب میں پنجاب سے, میری شادی کی عمر ہو گئی, اور جب شادی کی بات کرتا ہوں تو ابو سے تو اماں سے اجازت لو, اماں اجازت نہیں دے رہی. ابو ساری زندگی لگ رہا ہے اماں سے پوچھ کے ہی سارے کام کرتے رہے ہیں. زندگی کے اہم فیصلے باپ کو خود کر لینے چاہیے. تو باقی یہ کہ پوچھو ہی نہیں, کر لو, اگر آپ کما رہے ہو تو کر لو. ابا کو منع کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص کما رہا ہے, بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے, تو ابا کو اسے شادی سے روکنے کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. اس لیے باپ کی اطاعت اس موقع پہ لازم نہیں ہے. آپ کر کے بتا دو, کوشش کرو ابا مان جائیں, اماں بھی مان جائیں, نہیں مانے تو پھر کر کے بتا دو. ورنہ میں تو ایک ہی میری ہوتی, دوسری پہ کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتا تھا, والدہ ایسے یوں دیتی, تو میں نے کہا یہ بھائی یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو پھر 15 دن کے بعد بتایا میں نے کہ 15 دن پہلے میں شادی کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر تیسری بھی, چوتھی, کیا اجتماعی دعا ثابت ہے؟
اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسہ، لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف، ایک روایت ہے ضعیف ہے وہ بھی، اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے. علماء بیان کرتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں، اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی نور الانوار ہے، یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے، ما عمت بہ البلوا، وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا. تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا، تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے. تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے، پھر صحابہ نے اجتماعی، تو بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے. یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا. تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ مالکی، تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے، اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے، یہ زیادتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا، دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا، اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں ہیں؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا. لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بےزتی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں. مان لینا اچھا ہے یار، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے. یہ بالکل بیلنس بات تھی، لیکن مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے. لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر، اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا. تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی. یہ غلط ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دوں، بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو. اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں، اللہ معاف فرمائے، غلطی سے چھڑ گیا، ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں، نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اب کیا ہوا، میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں. تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا، اس کا مطلب جو بھی، میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو. تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے. تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر. انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم،
نبی نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء, آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا, اس کو آزاد کر دو, فإنھا مؤمنۃ, یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی, اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو, زیادہ ٹیکنیکل بات. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے, یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں, یہ سب اکابر تھے, بزرگ تھے, ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ. یہ سب کس کے؟ یہ علماء ہیں بڑے بڑے, بڑے بڑے علماء, کوئی اشاعرہ میں گزرے, کوئی ماتریدیہ میں گزرے. یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو, عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی, اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک, اے عرش والے, اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو. باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو. غلط کسی کو نہ کہو, برا کسی کا نہ کہو. چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے ہیں, اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں, ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں, سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو, کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے, تو باندی نے کہا فی السما, آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا, حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا, آسمانوں پر, اوپر, عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا, جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے, فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں, آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو, فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے, یہ ہل نہیں سکتی, بہت مضبوط قرار حاصل ہے اس کو, اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علی کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی, لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے, بہت طاقت ہے اللہ کی, تو ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علی کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا, تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ, علی کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے
کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے, ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما, آسمانوں میں, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے, تو مت اچھالو ایسی بحثیں جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہیں, تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے باقی کسی بزرگ کو, عشائرہ, ماتوریدیہ, یہ سارے بڑے بڑے علامہ تھے, بزرگان دین تھے, ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو, مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے, قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے, تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی ہیں, محبت کا مطلب یہ ہے, رحمت کا مطلب. بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے, وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں رحمت کرتا ہوں, کیا مطلب ہے وہ علماء جانے. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کرتا ہے, اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا, اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, اللہ مہربان بھی ہے, رحمت اس کو ترس بھی آتا ہے بندوں پہ, غضب بھی کرتا ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نافرمانوں کو اتنا غصہ ہوگا, اللہ کو نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ نبی فرمائیں گے کہ میرا رب ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصہ تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے, تو کیا معاذ اللہ پہ یہ کیفیات آتی ہیں؟ تو اب علماء نے عشائرہ ماتوریدیہ میں ایک بحث چلی ہے. یہاں مطلب یہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, علماء لوگ ہیں. ہمارا کام کیا ہے عوام کا؟ کسی کو برا نہ کہیں, ہم یہ کہیں بھائی اللہ کو غضب آتا ہے, کما ہوا لائق بشانہ, اس کا غضب ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ اس کی شان کے مطابق ہے, ہم اس کو بندوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ اسلم ہے, یہ عقیدہ آسان ہے, اس پہ اشکالات کم ہوتے ہیں, اس میں نجات کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے غضب آتا ہے, تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا, تو نے خود کہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تیرے نبی نے کہا ہے تیرے بارے میں, تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں مطلب نہیں بتایا, بس ہمیں بتایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. تو ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو غضب آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. ہم سے جب پوچھا گیا اللہ محبت کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اللہ کسی پہ ترس کھاتا ہے, رحم آتا ہے, ہاں آتا ہے. کیا مطلب تھا ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا لیس کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لہذا تجھ پہ کسی کو قیاس اور تیری صفات پر کسی کو قیاس, تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آسان ہے. اسلم, اسلم کا مطلب اس میں نجات, بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ان پکڑوں میں نہیں پڑا کرو. اور مناظر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا, ان کا کام حق بیان کرنا نہیں ہوتا. اور مفتیان کرام سے دین پوچھا کرو جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہو. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی بھی جو بھی صحیح علماء ہیں نا, جو علماء دیوبند میں جو مدارس میں افتاء کا کام کر رہے ہیں, باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کی بھی یہی رائے ہے. میں نے کوئی الگ رائے قائم نہیں کی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دلائل کو فالو کرنا چاہیے, دلیل کو فوکس کرنا چاہیے. اب اس میں بحث وحث نہ کریں, کیونکہ ان مسائل میں بحث کرنا بھی غلط ہے. خود کر لی, اب بول رہے ہیں ہمیں بولنے کو نہیں کرو. ہمارے مسلمانوں, ہاں تو بات تو اجتماعی دعا کی پوچھی گئی تھی, وہ تو کمپلیٹ کر دوں. تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. فقہ حنفی کی جتنی فتوے کی کتابیں, عربی اردو کی بات نہیں کر رہا, اردو تو آج کی لکھی ہوئی ہے نا, اصل تو فقہ حنفی عربی میں ہے, تو اس میں تمام میں یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. ہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہ کیا ہے کچھ, لیکن وہ تو بہت بعد کے ہیں نا, اصل تو پہلے سے چلا آ رہا ہے فقہ حنفی نا. تو وہ علامہ ظفر عثمانی کی رائے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ KPK میں خصوصاً اتنے بڑے آپریشن ہوئے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اگر نہ ہوتے نا تو یہ اور زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی. میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوں جو مجھ سے وہ سوال پوچھو, یہ جا کے فوجیوں سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تو ملک کی
صرف ملک کی بقا کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب بھی دہشت گردی کے خلاف حکومت کام کر رہی ہو تو اعتراضات کر کے کیڑے نکالنے کے بجائے حکومت کا ساتھ دے کے دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن میں یا تو شریک ہو جاؤ یا زبان سے فیور کرو بس. باقی حکومت کے سارے کاموں کے نہ میں نے ٹھیکے لیے ہوئے نہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں حکومت سے. اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے اور توڑا ہے کس طریقے سے، یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا، کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا، گناہ ہوتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی، اللہ بچائے اس بیماری سے، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے یا کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے، دسمبر جنوری میں رکھ لے جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں، یا ایسی بیماری ہے کہ ناممکنات میں سے نہ دسمبر میں رکھ پائے گا نہ جنوری میں رکھ پائے گا، اس کی طاقت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہیں گے کہ بھائی آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کے اندر ڈاکٹر بھی 1-2 نہیں ہیں، آج کل ڈاکٹر بھی ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں. کئی ڈاکٹر اس کو بول دیں کہ واقعی آپ کی، جیسے شوگر بعض لوگوں کو اتنی خطرناک لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ایسی صورت میں پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، خود اتنا غریب ہے، لوگوں کو چاہیے تعاون کر لیں اس کے ساتھ، پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. پھر اللہ جب طاقت دے گا تو کر لے، نہیں تو اللہ معاف سے توبہ استغفار کرے. حدیث میں ایسا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ صدقہ کر لو تھوڑا بہت، تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے روزے کی حالت میں جب رمضان میں ہم بستری حرام تھی، بیوی سے ہم بستری کر لی، تو وہ کہتے ہیں اچھا خیر، تو نبی نے حکم دیا 60 روزے رکھو. ان میں طاقت نہیں تھی 60 روزے رکھنے کی، تو نبی نے حکم دیا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. تو پھر نبی نے حکم دیا کچھ صدقہ کرو، وہ بھی نہیں تھے. تو نبی نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ چندہ کر کے لاؤ، ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ صدقہ کر لیں. تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے، فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. زندگی میں کبھی نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. حالانکہ مسکین تھے ابو ہریرہ. آج خوش مزاجی کو بھی لوگ نا بے دینی سمجھنے لگے ہیں. خوش مزاجی عین اسلام ہے، لیکن خوش مزاجی کا مطلب مسکرانا، اچھے اخلاق سے ملنا. تو نبی اپنی مجلس میں کسی ساتھی کی غیبت برداشت نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں جب جس سے بھی ملوں میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو. تو کیا کریں آج کل، متشدد مولویوں کے پاس چلے جاؤ، بس ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نکلتا ہے آدمی وہاں سے. ڈپریشن کا ڈبہ بن کے چیخ رہے ہوتے ہیں، ہاں اٹھیاں وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، وہ گستاخ، وہ بدتمیزی، وہ جوتوں کا ہار پہنا دو اگر میں نے اس کو گستاخ ثابت نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو وہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے، وہ بھی اسی قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہے. تہجد کی نماز کا صحیح طریقے سے بتا دیں. کون کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، کوئی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. باقی 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے بس. 8 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعت نہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہیں ہوتا، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. مفتی صاحب جب صبح کی نماز پڑھی ہوں تو اس کے بیچ کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب صبح کی فجر کی فرض نماز جب کھڑی بھی ہو تو سنتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ابھی تک میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی نہیں ہے، اس لیے میں کچھ بولتا ہی نہیں اس بارے میں. جب میں مکمل پوری ریسرچ کر لوں گا ریفرنسز کے ساتھ پھر میں اس مسئلے پہ بات کروں گا.
سوال پیدا ہوتا ہے اب تک کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پر کر رہا ہوں میں ابھی تک. سمجھتے ہو؟ اتنی بات تو فقہ حنفی میں بھی ناجائز ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی مسجد کے دروازے پر یا کہیں کونے میں جا کے کرنا جائز ہے یا نہیں, اس بارے میں احناف کے دلائل ہیں کیا؟ میں نے پوری طرح سے مطالعہ کیا نہیں ہے اس کا, تو جب تک کیا نہیں ہے تو میں اس پہ لب کشائی کر نہیں سکتا. اچھا, دوسری یہ فقہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی میری تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ وہ فقہ حنفی ہوتا نہیں ہے, کھاتے میں ڈالا گیا ہوتا ہے فقہ حنفی کے, یعنی امام صاحب کا یہ قول بھی نہیں ہوتا, نہ صاحبین کا قول ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزوں پہ تحقیق باقی ہے, جب کر لوں گا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ لے آؤں گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میری اس مسئلے پہ تحقیق نہیں ہے, لیکن اب ہو گئی ہے تحقیق, تو بڑی شاندار جاندار ہو گئی ہے. ہم مسلمانوں میں ہر چیز میں ملاوٹ کوئی خاص جھوٹ, جاپان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, دوسرے غیر مسلم ممالک میں ملاوٹ فرمائے اللہ تعالیٰ. بھائی کچھ چیزیں غیر مسلموں میں اچھی ہو سکتی ہیں, اور یہ عربوں میں بھی تھا. عربوں میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے, جیسے یہودی جو مسلمان ہوئے نا, ان میں تو بہت سے منافق تھے. جو گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا اندر سے کیا تھے, وہ کافر تھے. لیکن قریش میں جو پکے کافر تھے وہ اچھے تھے زیادہ, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت ابو سفیان جب غیر مسلم تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ عرب جب غیر مسلم تھے تو بھی سخی تھے, رشتہ داری نبھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان میں تھیں. تو کسی غیر مسلم میں چند باتیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو جاپانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہاں بھی میں نے 2 نمبریاں کے واقعات سنے. جاپان میں جب گیا, مجھے ایک پٹھان دوست نے بتایا کہ مجھے جاپانی نے جو نچوڑا ہے نا, پھر جاپانی جب نچوڑتا ہے تو وہ نچوڑتا بھی جاپانی میں ہے. وہ ایسا کام کر کے جاتا ہے, کہہ رہے ہیں تو بنیان رہ گیا بس, باقی تو سب لوٹ گیا. تو میجورٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور میجورٹی میں ایمانداری کا عنصر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کی بچپن سے ٹریننگ کی ہے, حکومتوں کی مینجمنٹ ہے یہ. تو جہاں بھی حکومت کی طرف سے کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تعلیم کا انتظام ہوگا, تو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا, جس چیز کے اسباب اختیار کرو گے رزلٹ سامنے ہوگا. تو انہوں نے اسباب اختیار کے رزلٹ سامنے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے اسباب نہیں ہیں. ہمارے ہاں بچہ اسکول جانے کے بعد ہی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. وہ ٹیچر لیٹ آتا ہے, حاضری پوری لکھ رہا ہوگا, ٹائم پہ آیا ہوں, تو بچہ وہیں سے جھوٹ کیا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو سچ سکھا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپانی میں اگر ماں باپ اس کو جھوٹ سکھائیں گے بھی نا تو اسکول اس کو سچ سکھا دے گا. یہاں ماں باپ سچ سکھائیں گے تو اسکول اس کو کیا سکھا دے گا, جھوٹ سکھا دے گا. تو یہ فرق ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے. اور بھی میں کچھ کہنے والا تھا, ابھی چھوڑ. انتخابات میں جس ملک میں وہاں سے لوگ جیتتے ہوں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تو ایمانداری گئی دل نہیں. اب ایمانداری کہاں؟ شفاف انتخابات. ہمارے ہو گیا. آخری سوال, میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے میں ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا, لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے, کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں, اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہشتی زیور ایک کتاب ہے, میں بھی ابھی ایک کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا, ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا, ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے, اس بزنس کو بڑھاؤ, اس پیسے سے کیا کرو, گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے,
اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو وہ یا سول انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا, تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو, یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے, اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں سیٹ ہوں, اب میں کیا ہوں, سیٹ ہوں. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامع رشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامع رشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہیں, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایسا لگتا تھا یہ کیا ہیں. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی, کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے. نہیں بکے, نہیں جھکے, کیوں؟ آخرت کا تصور تھا, ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے, آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو, لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم, میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سست آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں, کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے, نہ دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو, ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, یہ کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا. جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, حجف کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی ہے, اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتے. وہاں جائے گا, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے ان سے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سست آدمی, بہت برا لگتا ہے مجھے, تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامع رشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ اس میں, دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایا تکمیل تک
علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا. مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کمبخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے رکھی ہوئی ہیں کتابیں. آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئروں میں, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمے لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو, جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو, اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا, یوں گھمائے گا جھاڑو, یوں کر کے. بتاؤ جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے, جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا دے. سست کہیں پوستی. ہمارے فرماتے ایک سست, 2 لڑکے سست تھے, لیٹے ہوئے تھے نا. لیٹے, سست آدمی کیا کرتا ہے, لیٹتا ہے, اور جب لیٹے لیٹے تھکتا آتا ہے تو پھر سوتا ہے. وہ تھکاوٹ سے کیا کرتا ہے, وہ سو جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں سستی بہت ہے. ایک ملک ہے, میں نام نہیں لوں گا, ایک تجزیہ نگار نے مجھے بتایا, ان کا بڑا تجربہ تھا بہت سارے ملکوں کے بارے میں. انہوں نے کہا گوروں نے تحقیق کی ہے کہ دنیا میں سست ترین ملک کون سے ہیں, تو ان میں پاکستان 4 یا 5ویں نمبر پہ تھا. پاکستانی یعنی دفتروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں گورے نے سروے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں پہلے وہ گورنمنٹ آفیسر آئے گا, بیٹھ جائے گا, لیٹ جائے گا تھوڑی دیر, پھر چائے منگوائے گا, گٹکا منگوائے گا, ادھر ادھر کی گپے مارے گا. 6-7 گھنٹے بعد اس کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا, اور 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا. پھر اگلے دن آئے گا, ہوتے ہوتے پھر 6 مہینے بعد وہ فائل اس کے سامنے آئے گی. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں سب سے سست ترین ملک فلانا ہے, میں نام نہیں لوں گا, میرے بیانات ہر ملک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا نیک ملک ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو بہت ہی نیک ہے, نام نہیں لوں گا میں.